نمبر ایک سوال ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے سلسلے میں، کہ تم ان کو میرے نام پر قربان کر دو، لیکن مقصد تھا ان کو قربانی کرنے کا نہیں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بھیجا اور اس کو انہوں نے قربانی کی، اس کی قربانی کی انہوں نے، اس کے بعد سے یہ سنت جاری و ساری کر دی۔ تو یہ قربانی ان کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ تو کہا کہ تمہیں جو ہے اس کے جانور کے ہر بال کے خون کے بدلے میں تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہ جو ہے قربانی کا حکم جو ہے یہ تو سنت تو ہے ہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن یہ واجب ہے۔ ہر کن لوگوں پر واجب ہے اس قربانی؟ جیسے دوسرا سوال ہے قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ تو ان لوگوں پر قربانی واجب ہے جو مالک نصاب ہیں، شریعت کی نظر میں جو مالدار کہلاتے ہیں، جس کے پاس آج کل تو عام طور پر علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یعنی 50,000 کے قریب روپیہ، میں اس کو نہیں مانتا ہوں، کیونکہ معیار دوسری چیزوں میں جانوروں میں معیار 5 بھینس ہے، مثال کے طور 5 بھینس سے 50,000 کی تھوڑی ہو، اور بکریاں ہیں 40 بکریاں 50,000 کی ہوگی، اور تو جانوروں کا نصاب جو ہے 5 لاکھ 6 لاکھ ہے، تو اس کا مال کا نصاب کیسے 50,000 ہوگا؟ اس لیے سونے کو معیار اس وقت بنانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے اور چاندی کا 52.5 تولہ چاندی میں 7.5 تولہ سونا مل جاتا تھا، اور 7.5 تولہ سونے کی وجہ سے 52.5 تولہ چاندی ملتی تھی، دونوں کا ریٹ یکساں تھا۔ لیکن آج بہت فرق ہے، 52.5 تولہ چاندی میں 1 تولہ سونا بھی نہیں مل سکتا، 1 تولہ بھی کیا 10 گرام بھی نہیں مل سکتا ہے، 5 گرام ملے گا سونا۔ تو اس لیے سونے کو معیار بنایا جائے گا جس کے پاس 4-5 لاکھ روپیہ ہو، لیکن سال گزرنا قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اور مسلمان ہے عاقل و بالغ ہے تو اس کے اوپر قربانی ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بڑے جانور میں کچھ لوگوں نے مل کر حصہ لیا، اس میں کچھ لوگوں کی نیت قربانی کی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے صرف گوشت خریدنے کی نیت سے اس میں حصہ لیا، تو کیا باقی لوگوں کی قربانی پر اس سے کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ وہ جس نیت سے انہوں نے قربانی کی ہے انشاءاللہ ان کو قربانی کا اجر ملے گا، قربانی کی نیت سے انہوں نے قربانی کی ہے تو ان کو قربانی کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور جنہوں نے گوشت کھانے کے لیے اور گوشت کے لیے کیا ہے تو وہ گوشت کھائیے، اس سے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ ظاہر ہے بڑے جانور میں بھینس ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اس میں 7 حصہ ہوتا ہے، تو اگر ایک آدمی پورے نہیں لے سکتا ہے، اس کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، تو وہ اس میں 1-2 حصہ لے لیں، کوئی بات نہیں، اور دوسرے لوگ اگر کسی صرف کوئی گوشت کی نیت سے، کوئی عقیقے کی نیت سے، کوئی اور صدقے کی نیت سے، دوسرے صدقے کی نیت سے، قربانی کے علاوہ دوسرے صدقے کی نیت سے اس میں حصہ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔